بجی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوک۔ پاک کی تو بڑی شان ہے۔ غوث پاک کے دربار کے فقیروں کی بات کرتا ہوں میں، حضور غوث پاک کے دربار کے فقیروں کی بات کرتا ہوں میں۔ ایک عظیم خادم غوث پاک سرکار کے ہیں، ان کا نام ہے شیخ بارقی، بے علی زر بار رے زیر بار قاف یہ زرقی بارقی، یہ نام آپ لیں سب بولے، شیخ بارقی ان کا نام ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث اعظم کے مہمانوں کو پلاتے تھے۔ زور سے بولے، حضور غوث اعظم کے مہمانوں کو پلاتے تھے۔ غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے 20 سال تک غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی پلایا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی پلایا۔ ایک دن غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، بولے یا شیخ عبد القادر، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ 20 سال سے آپ کے مہمانوں کو میں نے اس کنویں سے پانی بھر بھر کے پلایا ہے، اب وہ کعبہ شریف جانا چاہتا ہوں، زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلانا چاہتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ کوئی بات نہیں۔ اٹھے اکیلے، اور بغداد شریف میں جب آپ لوگ انشاءاللہ نجف اشرف کا ایئرپورٹ استعمال کرو گے تو پہلے جو قصبہ پڑے گا ایریا ہے وہ باقوبہ ہے، بڑی تاریخی زمین ہے باقوبہ، وہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ انٹری کرو گے۔ انشاءاللہ بولو نا بھائی، جب جاؤ گے تو انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بلائیں گے غوث پاک۔ وہیں سے قریب گزرے نا تو ایک اور صاحب سے ملاقات ہو گئی، وہ سلام و دعا کے بعد آپ نے ان سے پوچھا آپ کون؟ کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ آپ بولے ہم بھی مکہ شریف جا رہے ہیں۔ بولے آپ اکیلے ہیں؟ کہا ہاں۔ بولے آپ؟ بولے میں بھی اکیلا ہوں۔ بولے یار بہت اچھا ہوا، ایک سے دو ہی لوگ بولیے گا، ایک سے دو ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، نہ شیخ بارقی ان کو جانتے تھے نہ وہ شیخ بارقی کو جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، دن بھر سفر کیا، جب رات آئی تو شیخ بارقی نے ان سے کہا یار بھوک لگی ہے۔ کیا کہا؟ اونچی بولو، بھوک لگی ہے، اور کھانا ہونا کچھ نہیں، اور کیا بولے؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ شیخ بارقی نے کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ ان کے دوست نے کہا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ اور کھانا نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا اور آپ بھی نہیں لگ رہا ہے، کھانا نہیں تھا۔ محبت سے دیکھو آپ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھے 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 ماشاءاللہ۔ کھانا نہیں تھا، مولانا حامد بھائی سبحان اللہ اعظم، دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں، کھانا نہیں تھا۔ جیسے شیخ بارقی ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے نا، ان کے دوست نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی۔ پتہ نہیں دعا میں کیا کہا، ایک ٹفن میں کھانا سامنے آ گیا۔ جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہہ دے، اور جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے۔ یار جب غوث پاک آ سکتے ہیں تو کھانا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بولو بولو بولو، جب غوث پاک آ سکتے ہیں تو کھانا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کھانا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور سرکار غوث اعظم کے غلاموں کی داستان سنو۔ جیسے دعا مانگی، ایک ٹفن میں کھانا سامنے آ گیا۔ جب شیخ بارقی نے کھانا دیکھا تو دنگ رہ گئے، بولے یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، ہاں دعاؤں سے ٹفن میں کھانا منگا رہا ہے۔ کھانا کھایا، سو گئے۔ صبح کو پھر سفر کیا مکے کی طرف۔ جب پھر شام ہوئی تو پھر شیخ بارقی نے کہا یار بھوک لگی ہے۔ بولے بھوک لگی ہے؟ بولے ہاں۔ بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ پھر وہ ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پتہ نہیں دعا میں اس نے کیا کہا، پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا۔ کتنی راتیں ہوئی؟ زور سے بولو۔ تیسری رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا بھائی، بولے کیا؟ بولے بھوک لگی ہے۔ بولے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل کے آؤ۔ جب وہ ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے نا تو شیخ بارقی نے کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر دعا کی، پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا۔ کتنی رات ہوئی؟ 3 راتیں ہوئیں۔ جب چوتھی رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ 3 دن سے میں دعا کر کے کھانا منگا رہا ہوں، آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے۔ بولیے ورنہ میں کہہ دوں گا کہ آپ کی ہے۔ ہاں آج دعا کرنے کی باری، اتنا کہا تو شیخ بارقی کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں آپ کی ہے۔ تو شیخ بارقی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ۔
کوئی بات نہیں آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. اب وہ جیسے شیخ بارقی کہتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے گیا, آ کے سامنے بیٹھا. اب ان کی باری تھی دعا کرنے کی. اب شیخ بارقی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور جیسے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نا اور دعا کی, خدا کی قسم کہتے ہیں کہ آج دسترخوان پر 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. زور سے بولیں, اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولیں, مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے بولیں آپ. بغداد جانے کی تمنا ہے تو دل سے کہہ دیں سبحان اللہ. آج 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. کھانے پینے کی بات ہے اس لیے یہی سوچ کے بولو سبحان اللہ. 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. جب 2 ٹفن میں کھانا دیکھا تو شیخ بارقی کے سامنے جو ان کا دوست تھا اس نے شیخ بارقی کا ہاتھ پکڑا اور ٹھہر میرے بھائی. بولے کیا بات ہے؟ بولے 3 دن سے میں دعا کر کے کھانا منگاتا تھا, 1 ٹفن میں کھانا آتا تھا. آج تو نے کیا کہا دعا میں کہ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. تو شیخ بارقی کہتے ہیں میں نے کہا ہنس کر کے یار میں نے تھوڑی کچھ کہا, میں نے صرف اتنا کہا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ 3 دن سے منگاتے ہیں. محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ. کیا بات ہے, میں نے تھوڑی کچھ کہا بھائی, میں نے اتنا کہا میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ 3 دن سے منگاتے ہیں. اتنا سنا تو ان کے دوست ہنسنے لگے. جب وہ ہنسنے لگے تو شیخ بارقی نے ان کا ہاتھ پکڑا. ٹھہر میرے بھائی, یہ بتا کہ تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے؟ تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے؟ اب اس نے کیا کہا, توجہ رکھیے گا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا, میں بھی صرف یہی کہتا تھا کہ اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے. آئے ہائے 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 ہائے. ایک نعرہ پھر سے لگائے محبت کے ساتھ میں سبحان اللہ. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے میرے آقا عمر شاہ کے دربار کا صدقہ ہے. بہت مجھے تکلیف ہے, لگتا ہے میری جان نکل جائے. مجھے بڑی تکلیف ہے, میں بغداد شریف جا نہیں پایا, سمجھے. کئی سال سے متواتر میرا کبھی ناغہ نہیں ہوا. میری کئی راتیں پورے بغداد میں, نجف میں, کہاں کاظمین میں گزرتی ہیں, کربلا شریف میں. بہت تکلیف ہے. لیکن وہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی, صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی. وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. پوری دنیا کے لوگ بغداد شریف بلائے گئے, ہندوستان والے نہیں بلائے گئے. کتنی خطائیں ہم نے کی ہیں کہ غوث پاک نے نہیں بلایا. بڑا افسوس ہوتا ہے. اتنی تکلیف مجھ کو ہوئی ہے. اب کی سال لاک ڈاؤن تھا, اگلے سال تو کوئی بات نہیں تھی, اب کی آزادی تھی, پھر بھی حکومت ہند کی نااہلی کی وجہ سے اتنے مریض دکھا دیے گئے کہ عراق حکومت نے ویزا نہیں دیا, اپروول نہیں دی, اجازت نہیں دی. بڑا افسوس ہوا. بہرحال جیسی غوث پاک کی مرضی ہے, بلایا نہیں ہے وہ غوث پاک کی مرضی ہے. یہاں پر اپنی بات کروا رہے ہیں, یہ بھی شکر کا مقام ہے, یہ بھی شکر کا مقام ہے. نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی, نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی. دل نہیں لگتا کبھی ہندوستان میں. وہ بغداد جا کے سوچتا تھا کوئی مجھے شوٹ کر دے میں بغداد کی زمین میں رہ جاؤں, کوئی مجھے مار دے میں بغداد کی زمین میں رہ جاؤں. مجھے بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے, خدا کی قسم. بڑے بڑے اولیاء مشائخ ہیں, ان سب کے صدقے میں اللہ نے غوث پاک کی محبت عطا فرمائی ہے. بزرگوں نے کہا کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. ایک صاحب تھے جو ایک مرتبہ بہت خوش تھے, میاں حضور بڑے خوش تھے, تو وہ پیسے بانٹ رہے تھے, خوشی میں لنگر بانٹ رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے اتنے خوش کیوں؟ بولے آج ہمارے گھر میں بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے, بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ اکبر. بڑی شان کی کا وہ شہر ہے جسے بغداد کہتے ہیں, جسے کعبۃ العشاق کہتے ہیں. آئے ہائے, ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. جسے محبتوں کا شفا کا شہر کہتے ہیں, برکت والا شہر ہے. کیا کہا شیخ بارقی نے؟ میں نے کہا میرے بھائی تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا منگاتے تھے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی تھوڑی کچھ کہتا تھا, میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے. اتنا سنا تو شیخ بارقی رونے لگے. جب شیخ بارقی رونے لگے تو ان کے دوست نے کہا روتے کیوں ہو؟
کہا روتا اس لیے ہوں. مائک والے بھائی آواز تھوڑی سی کم, بھائی تھوڑا سا آواز کم کریں, مائک آپ کا بہت اچھا ہے, اس جلسے میں ان کو بلایا کریں, وہ تھوڑی سی آواز کم کریں, بہت اچھا مائک ہے. اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, غوث پاک کی محبت عطا فرمائے, آمین کہہ دیں. کوئی ان کے یہاں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے, ٹھیک کر دے, آمین کہیں, پیار کریں, محبت کریں. بیٹھے ہوئے ہیں, 4 پیسے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ برکت دے, آمین کہہ دو, اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے. بات حضور غوث اعظم کی چل رہی ہے. شیخ بارقی روئے تو اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو شیخ بارقی کہتے ہیں تم 3 دن سے جس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے وہ بارقی میں ہی ہوں, وہ میں ہی ہوں. کیا بتایا وہ؟ اور سنو, ایسا کرو اب تم جاؤ مکہ شریف اور میں چلا واپس بغداد شریف. دیکھیے اعظم بھائی دیکھیں, تم چلو مکہ شریف, میں واپس بغداد شریف. کہا کیوں؟ کہا 20 سال ہو گئے تھے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے ہوئے, اور میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے بغداد والے بھی نہیں جانتے. آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں. آئے تو جس کی وجہ سے جانتے ہیں, میں وہ دہلیز نہیں چھوڑنے والا, میں وہ در نہیں چھوڑنے والا, میں جامع الجیلانی کی بہاریں نہیں چھوڑنے والا, مرقد جیلانی کے پاکیزہ ذروں کو پیشانی پر چمکانے کے لیے میں پھر واپس جا رہا ہوں. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے, آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. یہ کس کا عرس ہے, کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا, میری آواز سے پہلے, زور سے بولو, میری آواز سے پہلے تیری آواز. میاں معافی چاہتا ہوں, اجازت اگر ہو تو ایک آخری بات کر دوں. یہ آخری کرو, غوث پاک کی بات ہو رہی ہے. چلیے آج میں ایک آخری بات کر کے آپ کو چھوڑ رہا ہوں, اس کے بعد چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, دل کرا ہے غوث پاک کی بات کروں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ شرف مجھے ان علماء شورا اور ان طلباء کرام علماء شورا کے حوالے سے, ان کی جوتیوں کی دفعیل میں مجھے وافر مقدار ملا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان آنکھوں پر بڑا کرم ہے حضور غوث پاک کا, سمجھے میں, بڑا کرم ہے. دعا کریں یہ سب بیٹھنے والوں کو اللہ غوث پاک کا دربار دکھائے انشاءاللہ. ایک بات اور کرتا ہوں حضور غوث پاک سرکار کے حوالے سے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے چھٹے چھٹائے لوگ آتے تھے مرید ہونے کے لیے. 1.25 لاکھ بروں کو غوث اعظم نے توبہ کی توفیق دلوائی ہے. 1.25 لاکھ. یہ شراب پینے والے, زنا کرنے والے, چوری کرنے والے, غیبت کرنے والے, ننگے گھومنے والے, سب کو غوث پاک نے اللہ کے ولیوں کی صف میں شامل کروایا, خاص چند کو چھوڑ کر کے. بقیہ جس نے غوث پاک کو دیکھا وہ تو بخش دیا جائے گا انشاءاللہ. بڑی شان ہے. ایک صاحب آئے غوث پاک کی بارگاہ میں, سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. میں میاں آیا تھا تو 2-3 بچے بیٹھے تھے اور 2-3 جوان تھے, ان کو بھی بچہ بنا دیا جائے تو 8-9 لوگ تھے. بالکل میں سمجھا یہ مغل سرائے کا اسٹیشن ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور بیچارے وہ اظہر بھائی تھے ہمارے, یہ جو چشتی ورلڈ کے مالک ہیں, کہاں گئے بیٹھے ہوئے, وہ بیٹھے تھے, اور ہمارے قاری اظہر الدین بھائی بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیچارے مائک پر تھے, 2-3 لوگ تھے. میں چائے بھی نہیں پیا عرفان بھائی سے, میں نے کچھ نہیں کھاؤں گا, مجھے مائک پر جانے دیجیے. بولے ابھی وہاں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا فرشتے تو ہوں گے یار, جانے دیں مجھے مائک پر. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور ماں بہنیں بیچاری پردے میں بیٹھی ہوئی تھیں, اور وہ سب ایک دم سناٹا تھا. درد مجھے بہت ہوا, لیکن میں نے کہا کہ حضور غوث پاک کا ذکر تو صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے, بڑے عظیم بزرگ ہیں. یہ کتاب صوفی صاحب قبلہ کی ہے, الہامی کتاب بھی ہے. اس کتاب کی پڑھیں فضیلت, صرف 20 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ کتاب چھپوائی جا رہی ہے, اور یہ کتاب آپ کو آج مفت ملے گی انشاءاللہ. بولے بولے انشاءاللہ. وہ تو میں میاں کے لیے آیا تھا, ابا حضور کے لیے آیا تھا ماشاءاللہ. اس کتاب کو پڑھ کر کے ایک میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آصف بھائی میں نے جب سے یہ کتابیں پڑھنی شروع کر دی تقریباً 15 مرتبہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. جو بات میں بتا رہا ہوں نا, اس مبارک خون کو گواہ بنا کے بتا, اور یہی بات میں مسجد کے اندر بیان کر سکتا ہوں ان کتابوں کو پڑھ کر کے. تو کتابیں پڑھیے گا انشاءاللہ. مشکل سے 5 منٹ کا ایک عمل ہے, اس کو کیجیے گا انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ کریں گے. ہاں آخرت کا معاملہ ہے, تیاری کریں انشاءاللہ. دعا کریں اللہ سب کو غوث پاک کی محبت عطا فرمائے.